اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج پریزنٹ ڈیفینٹ کی پریکٹس ہے تھوڑی سی. یہ بہت میں بس ریویو لوں گا آپ کے سامنے، کیونکہ کافی آپ اسے پریکٹس کر چکے ہیں مختلف ٹائمنگس میں. تو بعض فیس ٹو فیس بھی ہو چکی ہے اس کی پریکٹس، اور کچھ اب ذرا ویڈیو لیکچر کی شکل میں بھی ہو جائے گی. آپ اس کو دھیان رکھیں. سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہے. تو پہچان آپ دیکھیں، جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تا ہوں وغیرہ آتا ہے. تا ہے یعنی اس طرح کی ریپیٹیشن آپ کو نظر آئے گی. اور اسے افرمیٹیو سینٹنس کہے جاتے ہیں، یعنی سادہ سا جملہ ہے یہ. اس میں نہ نیگیٹو ہوتا ہے نہ سوالیہ ہوتا ہے، یعنی اس کیٹیگری میں افرمیٹیو سینٹنس میں. سینٹنس کنسٹرکشن یعنی اسے کیسے بناتے کیسے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ لینا ہے، پھر ورب لینا ہے، پھر آبجیکٹ لینا ہے. یہ کون سے ہیں؟ جب اردو کا جملہ آپ کے سامنے آئے گا تو اس کے اندر سے آپ نے تلاش کرنے ہیں سبجیکٹ کون سا ہے، ورب کون سا ہے، اور آبجیکٹ کون سا ہے. جب آپ یہ تین چیزیں اسی ترتیب سے لکھ دیں گے، آٹومیٹکلی جملہ آپ کے سامنے آ جائے گا. مثال کے طور پر ہم یہاں دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے ٹیکسٹ موجود ہے، جیسا کہ ہے. انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ٹرانسلیٹ دا سبجیکٹ انٹو انگلش، پٹ دا فرسٹ فارم آف ورب. یہ سارا طریقہ آپ کو پتہ ہے. سبجیکٹ کا انگریزی ترجمہ لکھیں، یعنی جو بھی ہے ہی، شی، اٹ وغیرہ. ورب کی پہلی فارم استعمال کریں. یہ سارا طریقہ ہے. یہاں پر وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہی، شی، اٹ یا تھرڈ پرسن پروناؤن ہو تو ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس اور ایس کا اضافہ کرتے ہیں. تو آپ دھیان رکھیں، ہی، شی، اٹ یا تھرڈ پرسن پروناؤن. تھرڈ پرسن پروناؤن میں وہ لوگ آتے ہیں جو موجود نہ ہوں یا جن سے ہم مخاطب نہ ہوں. یہ دو بات یاد رکھیں. تھرڈ پرسن انہیں کہتے ہیں یا تو وہ اس محفل میں موجود نہ ہوں یا پھر ہم ان سے ڈائریکٹ مخاطب نہ ہوں، تو اس کو ہم تھرڈ پرسن میں شمار کرتے ہیں. تو یہ تھرڈ پرسن، یہ چار لوگ ہو گئے ہیں، ہی، شی، اٹ اور تھرڈ پرسن. یہ چار لوگ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کا جب آپ ورب لگاؤ گے تو ان کے ساتھ آپ نے ایس اور ایس کا اضافہ کر کے ورب لگانا ہے جب آپ ٹرانسلیٹ کرنے بیٹھیں گے. یہ تب کی بات ہو رہی ہے. اور ورب کے آخر میں سی ایچ او ایکس ایس یا ایس ایس آتا ہو تو ای ایس لگاتے ہیں اور نہ صرف ایس لگاتے ہیں، ورنہ صرف ایس لگاتے ہیں. تو یہ ایس کہاں لگنا ہے اور ای ایس کہاں لگنا ہے، یہ آپ کو سینٹنس بتا رہا ہے. اس کو آپ دھیان سے خود سے ہی پڑھ سکتے ہیں اپنے گائیڈ میں. تو یہاں سے بھی آپ کو یہی آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چار جو لوگ ہیں، ہی، شی، اٹ اور یہ تھرڈ پرسن، ان کے ورب کے ساتھ آپ نے ایس اور ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ میں نے ایس لگانا ہے یا ای ایس لگانا ہے؟ آپ نے ان الفاظ کو، حروف کو یاد رکھنا ہے، لیٹرز کو. ایسا ورڈ جو کہ سی ایچ پہ ختم ہو رہا ہے، او پہ ختم ہو رہا ہے، یا ایکس پہ ختم ہو رہا ہے، یا ایس پہ ہو رہا ہے، یا ڈبل ایس پہ ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے ای ایس لگا دینا ہے. وہ اس ورب کے ساتھ ای ایس لگا دینا ہے. ایسا ورڈ، ایسا ورب جس کے اینڈ پہ یہ لیٹرز آ رہے ہوں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آئی ہوپ سو. یہ سارا پروسیجر جب آپ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، if subject is I, we, you, they. اگر یہ والے لوگ آ جائیں، پہلے کیا آئے تھے، ہی، شی، اٹ اور تھرڈ پرسن آ گیا تھا. لیکن اگر یہ لوگ آ جائیں، آئی، وی، یو، دے وغیرہ، یا کوئی جمع آ جائے، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، سمپلی یوز فرسٹ فارم آف ورب. پھر آپ نے صرف ورب کی پہلی فارم استعمال کرنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ کوئی ایس اور ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا. کن لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ. انہیں بھی آپ دھیان میں رکھ لو. آئی، وی، یو، دے، یہ جو چار لوگ ہیں ان کے ساتھ اضافہ نہیں ہوگا، اور یہ جو چار لوگ ہیں ان کے ساتھ اضافہ ہوگا. تو ان میں سے کوئی ایک یاد کر لو، دوسرا خود ہی یاد ہو جائے گا. کہ اگر آپ نے یہ یاد کر لیا، ہی، شی، اٹ، پرسن پروناؤن، تھرڈ پرسن پروناؤن وغیرہ، ان کے ساتھ ہم اضافہ کرتے ہیں، یہ یاد کر لو، ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ اضافہ. جیسے ہی گوز، شی گوز، اٹ گوز، سلمان گوز. تو گوز کے ساتھ ای ایس لگا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ اضافہ کرنا ہے. باقی آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گی. یہ آئیں گے تو آپ کو نہیں، ان کے ساتھ اضافہ ہونا ہی نہیں ہے.
تو اس لیے یہ آٹومیٹکلی آپ کو یاد ہو جائیں گے آپ اگر اس پہ فوکس کر لیں کہ ہی شی اٹ اور تھرڈ پرسن کے ساتھ اضافہ کرنا ہے، باقی آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا۔ نیکسٹ اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہی آپ کو بتایا جا رہا تھا اس ٹائم، جس کو میں تھوڑا فوکس کرتا ہوں یہاں پر۔ اگر سبجیکٹ آئی وی دے یو یا کوئی جمع ہو تو ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں، اضافہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی یہی اردو میں لکھا ہوا ہے، وہ انگلش میں تھا۔ یوز آف ڈو ناٹ، نیگیٹو بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈو ناٹ لگائیں گے یا ڈز ناٹ لگائیں گے۔ یہ انگلش میں لکھا، میں آپ کو اردو میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یوز آف ڈونٹ اور ڈز ناٹ، آپ لگائیں گے ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ، کیا کرنے کے لیے؟ نیگیٹو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اف سبجیکٹ از ہی شی اٹ اور تھرڈ پرسن، اگر وہی چار لوگ آ جائیں، ہی شی اٹ یا کوئی تھرڈ پرسن آ جائے تو کیا ہوگا؟ آپ ڈز ناٹ لگائیں گے نیگیٹو بنانے کے لیے، یہ یاد رکھیں۔ ہی شی اٹ یا تھرڈ پرسن آئے گا تو ہم نے ڈز ناٹ لگانا ہے، اور باقی جتنے لوگ آ جائیں گے یعنی آئی وی یو دے آ جائیں گے، ان کے ساتھ آپ نے نیگیٹو جب بنانا ہے صرف تو ڈو ناٹ لگانا ہے۔ یاد رہے گی بات؟ آئی ہوپ سو۔ جمع کے لیے ڈو ناٹ اور واحد سنگل کے لیے ڈز ناٹ، یہ یاد کر لیں۔ فرسٹ فارم آف ورب از یوزڈ، لیکن ان سب کے ساتھ جب بھی یعنی آپ نے ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ لگانا ہے تو صرف ورب کی پہلی فارم لگانی ہے، کوئی اضافہ نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں کیا جاتا۔ کیا کہا؟ نیگیٹو سینٹنس میں ورب کی صرف فارم استعمال کی جاتی ہے، ایس اور ایس کسی کے ساتھ بھی استعمال نہیں کیا جائے گا جب آپ نیگیٹو سینٹنس بنا رہے ہیں، بی کیئرفل۔ اب آپ ادھر آئیے، انٹروگیٹو سینٹنس۔ انٹروگیٹو سینٹنس یعنی سوالیہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ سوالیہ جملہ بنانے کے لیے آپ جب آپ سوالیہ جملہ بناتے ہیں تو ڈو اور ڈز کا استعمال سب سے پہلے کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے ڈو اور ڈز لگانا ہے، آپ نے ڈز لگانا ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ ہی شی اٹ اور تھرڈ پرسن کے ساتھ ڈز لگانا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں آئی وی یو دے، ان کے ساتھ آپ نے ڈو لگانا ہے، یہ شارٹ بتا رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے صرف فارم لگانی ہے۔ یہاں پر بھی دھیان رکھنا ہے، چاہے جملہ سوالیہ ہو، انٹروگیٹو سینٹنس، یا نیگیٹو ہو، نیگیٹو سینٹنس، آپ نے اضافہ نہیں کرنا ورب کے ساتھ، ان دونوں کائنڈس کے ساتھ اضافہ نہیں کرنا۔ اضافہ صرف ہم نے افرمیٹیو سینٹنس یعنی سادہ جو جملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب آپ اسے یاد کر لیں اور اس کو فالو کیجئے۔ یہ مین چیزیں ہیں پریزنٹ ٹینس کی، انڈیفینٹ۔ اور یہ بھی آپ ذرا کوئکلی یاد کر لیں ایک بات، یہ والے جو لفظ ہیں وائی، وین، وچ، ہو، ہاؤ، ہوز، یہ جب بھی سوال آ جاتے ہیں ان کو ڈو اور ڈز سے پہلے لگاتے ہیں۔ جب بھی یہ سوالیہ ورڈز آ جائیں گے، کوشچن ورڈز، آپ ان کو ڈو اور ڈز سے پہلے لگائیں گے، یہ بھی یاد رکھ لو جب بھی آئیں۔ انٹروگیٹو سینٹنس اور نیگیٹو سینٹنس، انٹروگیٹو نیگیٹو یعنی سوالیہ بھی ہو جملہ اور نفی بھی ہو، نیگیٹو بھی ہو تو کیا کریں گے؟ ڈو ڈز سب سے پہلے لکھیں گے، پھر سبجیکٹ لکھیں گے، یہ فارمولہ لکھا ہوا ہے، پھر نوٹ لگائیے، پھر فرسٹ فارم لگائیے، پھر آبجیکٹ لگا دیں، اس کو فالو کیجئے۔ جیسے کہ ایک جملہ ہوگا، ڈو وی ناٹ گو ٹو اسکول، مثال دے رہا ہوں آپ کو، ڈو وی ناٹ گو ٹو اسکول، مثال دے رہا ہوں آپ کو، ڈو وی ناٹ گو ٹو اسکول، آبجیکٹ اسکول۔ سو ڈز سے اگر بنانا ہے، ڈز شی ناٹ گو ٹو اسکول، لائک دس۔ اس کو فالو کریں گے تو اس طرح جملہ ترتیب آ جائے گا آپ کے لیے۔ اس کو بار بار سنیے، دیکھیں، آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے گا۔ یہ سارا پروسیجر ہے
پریزنٹ انڈیفینٹ کا. چند ایک مثالیں آپ کو میں یہاں سے دکھاتا ہوں, آپ اسے فوکس میں لائیے اپنے اور انڈرسٹینڈ کریں. یہ کچھ ایگزامپلس لکھے ہوئے ہیں اس کے, اردو نہ بھی آپ کو پتہ لگے تو خیر ہے, میں ویسے کر دوں گا, آپ یہاں دیکھیں. یہ لک ایٹ دیز سینٹینسز, یہ جملے کی طرف دیکھیں. ہی ریڈس گڈ بکس, وہ اچھی اچھی کتابیں پڑھتا ہے. ریڈس کیوں آ گیا؟ کیونکہ ہی آ گیا. ہم نے کہا تھا ہی شی اٹ, اور کوئی نام آ جائے اس کے ساتھ ہم اضافہ کر دیں گے, تو یہ اضافہ ہو گیا اس کا. ہی ریڈس گڈ بکس. نسیمہ آلویز اسپیکس دا ٹروتھ. اب یہاں پر بھی آلویز کے تو نہیں, یہ ایڈورب ہے. یہاں دیکھیں آپ, اسپیکس یہ ورب ہے, ہم نے کہا تھا ورب کے ساتھ اضافہ ہوگا. تو نسیمہ جو ہے ایک ہے شخص, اس لیے اس کے ساتھ اضافہ ہو جائے گا. اب شخص ایک ہو, آپ نے اضافہ کر دینا, چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو کچھ ہو, آپ نے ورب کے ساتھ اس کے اضافہ کر دینا. یہ یاد رہے گی آپ کو بات. نسیمہ آلویز اسپیکس دا ٹروتھ. اگر نسیمہ کے ساتھ آمنہ بھی آ جائے مثال کے طور پر, نسیمہ اینڈ آمنہ, تو یہ دونوں اب چونکہ دو لوگ ہو گئے ہیں, تو ہم یہاں اسپیک کے ساتھ کیا کریں گے؟ اضافہ نہیں کریں گے. بی کیئرفل. کیا بن جائے گا؟ نسیمہ اینڈ آمنہ آلویز اسپیک دا ٹروتھ. نو, ایسا آپ اضافہ مت کیجیے. یو ٹیک اے باتھ ڈیلی. آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. تو آئی جو ہے یہ بھی ہی شی اٹ میں شامل نہیں ہے, اس لیے اس کے ساتھ بھی اضافہ نہیں دیکھ رہے آپ. وی ڈو آور ورک آور سیلوز. تو یہاں پر وی آ گیا, جمع آ گیا, اس لیے ڈو آ گیا. ادروائز اگر یہاں ہی ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ ڈز ہو جائے گا. ہی ڈز ہز ورک ہم سیلف, یہ پھر ادھر چینج ہو جائے گا. تو بی کیئرفل, یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اگر اس کا نیگیٹو بنائیے گا تو کیا بنے گا؟ ویسے یہاں ساری ایگزامپل دی ہوئی ہیں, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس اسی ایگزامپلس پہ رہوں گا. آپ نے فوکس رکھنا ہے, اور باقی ڈیٹیل پڑھنے کے لیے باقی آپ نے نوٹ سے خود سے پڑھنا ہے. تو ہی ریڈس گڈ بکس, اس کو اگر ہم نیگیٹو بنائیں گے تو بن جائے گا ہی کے ساتھ کیا لگاتے ہو؟ ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ میں سے. یس, آپ ڈز ناٹ لگاتے ہیں کیونکہ سنگل آ گیا. جتنے بھی سنگل کیسز ہیں ان کے ساتھ ڈز ناٹ لگاتے ہیں. ہی ڈز ناٹ ریڈ, جب آپ ڈز لگاتے ہو یا ڈو لگاتے ہو تو اضافہ نہیں ہوگا. بی کیئرفل. ہی ڈز ناٹ ریڈ گڈ بکس. یہ تو واحد جمع والا ہے اس لیے چل لگ رہا ہے, لیکن ورب کی بات ہو رہی ہے. ہی ڈز ناٹ ریڈ گڈ بکس. اس کو نیگیٹو کیجئے. نسیمہ ڈز ناٹ آلویز اسپیک دا ٹروتھ. نسیمہ ڈز ناٹ آلویز اسپیک دا ٹروتھ. اچھا جی, دے کم ٹو اسکول ان ٹائم. دے ڈونٹ کم ٹو اسکول ان ٹائم. یو ٹیک اے بیتھ ڈیلی. یو ڈونٹ ٹیک اے بیتھ ڈیلی. ڈونٹ وہاں لگاتے ہیں جب جمع کی بات ہو رہی ہو. آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. آئی ڈونٹ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. اب آئی یہ سنگل ہے لیکن ہماری کیٹیگری میں نہیں آ رہا, کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہے ہی شی اٹ, ان کے ساتھ ہم نے ڈز لگانا ہے. اب چونکہ وہ ہی شی اٹ میں نہیں ہے شامل, اس لیے آپ ڈونٹ لگائیے. آئی ڈونٹ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. We don't do our work ourselves. The goat does not give milk. ایک ہی گوٹ ہے اس لیے. The goat does not give milk. give لگانا ہے کیونکہ does آ گیا ہے. تو یہ ساری ایگزامپلس آپ دھیان میں رکھیں. I hope so you can understand well, اور you can be easy with all your activities. Thank you very much. Practicing یہ ٹینسز کی اب ایک سلسلہ چل رہا ہے. انشاءاللہ لیکچر میں آپ کو نیکسٹ ٹینس کی طرف ہم نیکسٹ ٹائم جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.